أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. شرح السنہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی بڑی عظیم الشان تالیف ہے، اور اس کے ذریعے ہمیں بہت سے عقیدے کے مسائل کو پڑھنے کا، سیکھنے کا، سننے کا، سنانے کا موقع مل رہا ہے. فی الحال جو مسئلہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر ہے 69 اور اس کا ابتدائی حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، آخری حصہ باقی رہ گیا ہے. فی الحال میں پورے مسئلے کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر اس کے اوپر گفتگو ہوگی. امام بربہاری کہتے ہیں وَاعْلَمْ، یہ بات جان لیں، ان ارواح الشہداء فی حواصل طیر خضر تسرح فی الجنہ وتأوی الی قنادیل تحت العرش، کہ شہداء کی روحیں سرسبز پرندوں کے پیٹ میں ہوتی ہیں، ان کے جسم میں ہوتی ہیں، ان کے قالب میں ہوتی ہیں، جنت میں کھاتی پیتی ہیں اور عرش کے نیچے لڑکی ہوئی قندیلوں میں آ کر پناہ لیتی ہیں، وہاں ٹھہرتی ہیں. یہ اس مسئلے کا وہ حصہ ہے جس کے اوپر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے کہ کون سی روحیں کہاں پہ ہوتی ہیں، روحوں کے کیا حالات ہوتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں امام بربہاری وَأَرْوَاحَ الْكُفَّارِ وَالْفُجَّارِ فِي بِئْرِ بَرَہُوت وَهِيَ فِي سِجِّینَ، کہ یہ بات بھی جان لیں، ذہن نشین کر لیں کہ کافروں اور فاسقوں کی روحیں برہوت نامی کنویں میں ہوتی ہیں اور یہ کنواں سجین میں ہے. اس مسئلے پہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنے سے پہلے وہ مسئلہ جو اس کے بعد ہے اس کا ترجمہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور پھر اس موضوع پہ ایک ساتھ گفتگو ہوگی. اس کے بعد ہے مسئلہ نمبر 70 اور اس میں کہتے ہیں امام بربہاری والایمان بأن المیت یقعد فی قبری، اس بات پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے، اس بات پہ بھی ایمان لانا ہوگا کہ میت کو اس کی قبر میں بٹھایا جاتا ہے. وترسل فیہ الروح، اور اس کی روح اس کے جسم میں لٹا دی جاتی ہے، بھیج دی جاتی ہے. حتیٰ یسألہ منکر و نکیر عن الایمان و شرائعہ، یہاں تک کہ اس میت سے منکر اور نکیر نامی فرشتے ایمان اور ایمان کے متعلقہ شرائع کے بارے میں سوال کرتے ہیں. ثم تسل روحہ بلا علم، پھر اس کی روح اس سے نکال لی جاتی ہے بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی درد کے. وَيَعْرِفُ الْمَيِّتُ الزَّائِرُ إِذَا زَارَهُ،
میت جو ہے وہ پہچان لیتی ہے اس آدمی کو جو زیارت کے لیے آئے، جب بھی وہ زیارت کے لیے آئے۔ وَيَتَنَعَّمُ الْمُؤْمِنُ فِي الْقَبْرِ، اور قبر میں مومن نعمتوں میں ہوتا ہے۔ وَيُعَذَّبُ الْفَاجِرُ، اور کافر کو عذاب دیا جاتا ہے۔ کیف شاء اللہ، اللہ عذاب دیتا ہے اسے جیسے وہ چاہتا ہے، جیسے اس کی مشیت ہوتی ہے۔ تو یہ اب ہو گیا مسئلہ نمبر 69 کا آخری حصہ، اور مسئلہ نمبر 70 سارے کا سارا جہاں تک تعلق ہے آخری بات کا کہ میت پہچان لیتی ہے اس آدمی کو جو زیارت کے لیے آتا ہے، تو یہاں پہ ہم مؤلف سے امام بربہاری سے اختلاف کریں گے اور یہ گزارش کریں گے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اس پہ تفصیلی گفتگو بعد میں ہوگی۔ فی الحال بس میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی صرف اتنی بات سنے اور اس پہ ایمان لے آئے۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ کافروں کی اور فاجروں کی روحیں برہوت نامی کنویں میں ہوتی ہیں اور یہ کنواں سجین میں ہے، تو اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ برہوت یہ کس کو کہتے ہیں؟ اس بارے میں علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ برہوت یمن کے شہر حضرموت کی ایک وادی کا نام ہے۔ یمن اس کا شہر حضرموت اور اس کی ایک وادی کے نام کیا؟ برہوت، اور اس وادی میں ایک کنواں ہے، کنویں کا نام بھی برہوت ہے۔ یہ کنواں کافی گہرا ہے، اس کی گہرائی کی وجہ سے اس کنویں میں اترنا ممکن نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کافروں اور فاجروں کی روحیں کہاں ہوئیں؟ پھر زمین پہ ہوئیں، اور زمین میں یمن میں ہوئیں، اور یمن کے شہر حضرموت میں ہوئیں، اور حضرموت جو ہے اس کی وادی برہوت میں ہوئیں، اور اس وادی کا کنواں جو ہے اس کا نام بھی برہوت ہے، اس میں یہ ہوئیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام بربہاری کہ یہ کنواں جو ہے یہ سجین میں ہے۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ معلومات درست ہیں، کیا ان کے پیچھے کوئی دلیل ہے، اور پھر اس کے بعد والا مسئلہ کہ میت کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے اور اس میں اس کی روح ڈال دی جاتی ہے، اور منکر نکیر فرشتے آ کر سوال کرتے ہیں ایمان وغیرہ کے بارے میں۔ تو آئیے اس بارے میں میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے کچھ نہ کچھ ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ بلکہ اس حدیث سے پہلے قرآن کریم کی آیتیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مطففین میں، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کہ فاجروں کا اعمال نامہ، فاجر لوگوں کا، کافر لوگوں کا اعمال نامہ کہاں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سجین میں ہوتا ہے۔ یہاں پہ اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ کافر اور فاجر لوگوں کی روحیں سجین میں ہوتی ہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کتاب الفجار، فاجر لوگوں کا اعمال نامہ، یعنی کہ ان کی وہ کتاب جس میں ان کے اعمال لکھے ہوئے ہیں، یہ اعمال نامہ کہاں ہوتا ہے؟ سجین میں ہوتا ہے۔ یہ سورہ مطففین کی آیت نمبر 7 وما ادراک ما سجین، آیت نمبر 8، اور تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ خود قرآن تعارف کرا رہا ہے کس کا؟ سجین کا۔ کتاب مرقوم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سجین ایک کتاب ہے، واضح ترین کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ مطففین میں سجین کو ایک کتاب قرار دیا ہے، واضح لکھی ہوئی کتاب۔
اس کے بعد اسی صورت میں آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 18 کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ نیک لوگوں کا اعمال نامہ علیین میں ہوتا ہے۔ اب علیین کیا ہے؟ وما ادراک ما علیون، آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم کہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ ایک کتاب ہے واضح طور پہ لکھی ہوئی کتاب۔ یشہدہ المقربون، یہاں مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں، مقرب فرشتے یہاں پہ آتے ہیں۔ تو ان آیات سے پتہ چلا کہ سجین کتاب کا نام، جہاں فاسق و فاجر لوگوں کے اعمال نامے ہوتے ہیں، اور علیین یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ واضح کتاب ہے جس میں نیک لوگوں کے اعمال نامے لکھے ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں حدیث کی طرف، جس کی طرف پہلے میں نے اشارہ کیا تھا کہ اس سے ہمیں کافی معلومات ملیں گی اس بارے میں جو کچھ یہاں پہ امام بربہاری نے کہا ہے۔ اور یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں بنیادی طور پہ مسند احمد کی ہے، امام احمد اسے اپنی مسند میں لے کر آئے ہیں، اور اس کا کچھ حصہ ابو داؤد شریف میں بھی آتا ہے، اور ابو داؤد شریف میں اس کا نمبر ہوگا 4753 4753، اور اس کا کچھ حصہ ابن ماجہ میں بھی آتا ہے، اور وہاں پہ اس کا نمبر ہوگا 4262 4262۔ مسند احمد کا نمبر میں نوٹ نہیں کر سکا، شاید آئندہ کسی وقت میں یہ نمبر آپ کے سامنے رکھ دوں، لیکن اس حدیث کا زیادہ تر حصہ جو آیا مسند احمد میں آیا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ عصر حاضر کے بہت بڑے محدث، جن کی احادیث کے معاملے میں بہت سی خدمات ہیں، ان کی کتاب ہے احکام الجنائز و بدعوہا، کہ جنازے کے احکام اور جنازے کے موقع پہ جو بدعتیں کی جاتی ہیں ان کا تذکرہ، جن کے انہوں نے بتایا ہے کہ کسی کے فوت ہونے سے لے کر اسے دفن کرنے تک کیا شریعت کی طرف سے تعلیمات ہیں، کیا احکام ہیں، اور اس موقع پہ لوگ کون سی بدعتیں ہیں جن کا وہ ارتکاب کرتے ہیں۔ بڑی شاندار کتاب ہے، اور اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اگرچہ فی الحال میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ ترجمہ کس نے کیا اور کن کی طرف سے یہ ترجمہ پرنٹ ہوا، طبع ہوا۔ کتاب بہرحال پڑھنے والی ہے، بڑی عمدہ کتاب ہے۔ تو اس کتاب میں شیخ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو بھی لے کر آئے ہیں۔ اس حدیث کے راوی ہیں برا بن عازب، اور شیخ البانی نے یہاں پہ کیا کیا، انہوں نے یہ حدیث مسند احمد کی لی، اور اس میں جو اضافے ابو داؤد شریف میں آئے تھے، ابن ماجہ میں آئے تھے، دیگر کتب میں آئے تھے، ان کو بھی اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب وہ پوری ایک حدیث بن گئی اور بڑی تفصیلی حدیث بن گئی۔ تو اس حدیث میں برا بن عازب کہتے ہیں، خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ رجل من الانصار، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک انصاری شخص کے جنازے میں نکلے، فانتہینا الی القبر، تو ہم قبر تک پہنچ گئے، ولما یلحد، جب ہم وہاں پہنچے تو ابھی تک لحد تیار نہیں ہوئی تھی، یعنی کہ تیار کی جا رہی تھی۔ لحد کس کو کہتے ہیں؟ بغلی قبر کو، یعنی کہ وہ قبر جس میں میت کو ایک جانب لٹایا جاتا ہے، یعنی کہ آپ قبر کا گڑھا کھودتے ہیں، پھر آپ اس گڑھے کے ساتھ جو زمین ہوتی ہے اس کے نیچے سرنگ سی بنا دیتے ہیں،
وہاں آپ میت کو رکھتی ہیں۔ پاک و ہند میں عام طور پہ قبریں سیدھی تیار کی جاتی ہیں اور یہ بھی جائز ہے، لیکن مدینہ منورہ میں عام طور پہ جو قبریں تیار کی جاتی ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں؟ بغلی قبریں۔ فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل القبلہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے، جبکہ بیٹھنے کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کا چہرہ انور مکہ کی طرف تھا، قبلے کی طرف تھا۔ وجلسنا حولہ، اور ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ اس سے پتہ چلا کہ قبرستان میں بیٹھنا جائز ہے، قبروں کے اوپر بیٹھنا جائز نہیں ہے، دائیں بائیں بیٹھنا جائز ہے، لیکن قبر کا مجاور بن کر نہیں۔ قبروں کا مجاور بننا اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وَكَأَنَّ عَلَىٰ رُؤُوسِنَا الطَّيْرُ، بیٹھنے کی کیفیت یہ تھی کہ گویا کہ ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ ہم میں سے کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا، سب خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور اس موقع پہ یہی کچھ ہونا چاہیے، جب جنازہ ہو، جب کسی کو دفن کیا جا رہا ہو، لوگ گفتگو کرنے کی بجائے موت کے بارے میں سوچیں، اپنے آخری سفر کے بارے میں سوچیں، اپنے گناہوں کے بارے میں سوچیں، اللہ سے توبہ استغفار کرنے کے بارے میں سوچیں۔ وفی یدہ عود، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، چھڑی سی تھی، ینکت فی الارض، جس کے ساتھ آپ زمین کو کورید رہے تھے۔ فجعل ینظر الی السماء، تو آپ آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ وینظر الی الارض، اور زمین کی طرف بھی دیکھنے لگے، یعنی کہ کبھی آسمان کی طرف دیکھتے اور کبھی زمین کی طرف دیکھتے۔ وجعل یرفع بصرہ ویخفض، اور آپ کبھی اپنی نگاہ اوپر اٹھاتے کبھی نیچے کر لیتے۔ ثلاثاً، ایسا آپ نے 3 بار کیا۔ فقالت، اس کے بعد آپ نے کہا، استعیذوا باللہ من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگو۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پہ یہ کہو کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، تو مجھے اس سے محفوظ رکھنا۔ تو آپ یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہاں؟ قبرستان میں تدفین کے موقع پہ۔ تو یہ الفاظ آپ نے 2 بار کہے یا 3 بار؟ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے کہا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یعنی کہ پھر آپ نے خود بھی پناہ مانگی، کہا اے اللہ میں قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ ثلاثاً، یہ الفاظ آپ نے 3 بار کہے۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرہ نزل الیہ ملائکۃ من السماء بیض الوجوہ کأن وجوہہم الشمس، جب مومن بندہ دنیا کے آخری وقت میں ہوتا ہے اور آخرت کی طرف منتقل ہونے والا ہوتا ہے، تو اس کے پاس آسمان سے فرشتے آتے ہیں، نورانی چہروں والے، سفید چہروں والے، گویا کہ ان کے چہرے سورج ہوں۔ یہ روح کون سی ہے؟ بندہ کون سا؟ مومن۔ معہم کفن من اکفان الجنہ، ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن ہوتا ہے۔ وہ کفن کیوں لے کر آتے ہیں؟ وہ کفن لے کر آتے ہیں روح کے لیے، جیسے انسان بندوبست کرتے ہیں جسم کے لیے، جسم کے لیے کفن کا بندوبست کرتے ہیں، فرشتے روح کے لیے کفن لے کر آتے ہیں۔ وحنوط من حنوط الجنہ، اور وہ جنت کی خوشبوؤں میں سے خوشبو لے کر آتے ہیں۔ حنوط اس خوشبو کو کہتے ہیں جو میت کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میت کو غسل دیتے ہوئے، غسل دینے کے بعد جیسے غسل دینے والے وہ مخصوص خوشبو لگاتے ہیں جو میت کے لیے خاص ہوتی ہے، ایسے ہی مومن
بندے کے لیے جب آسمانوں سے فرشتے آتے ہیں، نورانی فرشتے، سفید چہروں والے فرشتے، تو جنت کا کفن بھی لے کر آتے ہیں، جنت سے خوشبو بھی لے کر آتے ہیں. کس کے لیے؟ روح کے لیے. حتی یجلسوا منہ مد البصر، یہاں تک کہ وہ اس آدمی کے دائیں بائیں بیٹھ جاتے ہیں. جہاں جہاں اس کی نگاہ جا رہی ہوتی ہے میت کی، اس جو عن قریب فوت ہونے والا ہے، ابھی فوت نہیں ہوا، وہاں تک وہ جا بیٹھتے ہیں. ثم یجیء ملک الموت، پھر آتا ہے موت کا فرشتہ. موت کے فرشتے کے نام کیا ہے جی؟ اسرائیل. میرے پاس جو بھائی بیٹھے ہیں وقاص بھائی، وہ کہہ رہے ہیں اسرائیل، اور میں نے بھی یہ سوال جان بوجھ کر کیا ہے تاکہ وضاحت کر سکوں کہ پبلک میں یہ جو بات مشہور ہے کہ اس فرشتے کا نام اسرائیل ہے، یہ بات کسی قرآن کی آیت اور نبی علیہ السلام کی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. قرآن و حدیث میں اس کا نام آیا موت کا فرشتہ. موت کا فرشتہ تو اس کا لقب ہو گیا، اس کا وصف ہو گیا، لیکن اس کا حقیقی نام کیا ہے اللہ عالم. اسرائیل جو کہا جاتا ہے، یہ نام کہاں سے آیا؟ شاید یہ اسرائیلی روایات سے آیا ہو، شاید یہودیوں عیسائیوں کی کتابوں سے نام لیا گیا ہو، اور ہم ان کی کتابوں کی گارنٹی نہیں دے سکتے کیونکہ ان میں کئی تبدیلیاں ہو چکی ہیں. تو موت کا یہ فرشتہ آتا ہے اور وہ اس مومن بندے کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے. پہلے فرشتے کہاں بیٹھے ہیں؟ دور دور، اور یہ قریب آ کے بیٹھتا ہے. فیقول، تو یہ آ کر کہتا ہے ایتھا النفس الطیبہ، اے پاک روح. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ کہتا ہے ایتھا النفس المطمئنہ، اے ایسی روح جو کیا ہے؟ جو اطمینان کی حالت میں ہے. اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اس جسم سے نکلو. نکل کے کہاں جانا ہے؟ اللہ کی طرف سے مغفرت تمہارا انتظار کر رہی ہے، اللہ کی رضا تمہارا انتظار کر رہی ہے، خوشخبری مل رہی ہے. اور قرآن میں بھی یہی آتا ہے نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، صرف اللہ کو خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم مان لیا، ثم استقاموا، پھر اس پہ قائم و دائم رہے، کمپرومائز نہیں کیا اپنے عقیدے پہ، توحید پہ. فرمایا ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور خوشخبریاں دیتے ہیں، کہتے ہیں ڈرو نہیں، غم نہ کرو، جنت تمہاری منتظر ہے. تو یہاں پہ فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ موت کا فرشتہ کہ نکلو. جانا کہاں ہے؟ اللہ کی مغفرت کی طرف اور اللہ کی رضا کی طرف. فتخرج تسیل کما تسیل القطرۃ من فی السقاء، تو یہ روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیدے کے منہ سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے، یعنی کہ بڑی آسانی کے ساتھ. فیأخذھا، تو موت کا یہ فرشتہ اس روح کو پکڑ لیتا ہے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حتی اذا خرجت روحہ صلی علیہ کل ملک بین السماء والارض وکل ملک فی السماء، کہ تب جب اس کی روح نکلتی ہے، آسمان و زمین کے درمیان موجود ہر فرشتہ اور آسمانوں پہ موجود ہر فرشتہ اس پہ صلاۃ بھیجتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں. وفتحت لہ ابواب السماء، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر دروازے کے فرشتے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ روح ہمارے دروازے سے گزرے. فَإِذَا أَخَذَهَا، جب موت کا یہ فرشتہ روح کو پکڑ لیتا ہے، لم يدعوها فی یدہ طرفۃ عین، تو یہ جو فرشتے پہلے آئے تھے وہ اس روح کو اس کے ہاتھ میں اتنی دیر بھی نہیں رہنے دیتے جتنی دیر میں ہم اپنی آنکھ کو جھپکتے ہیں.
حتیٰ یاخذوہا، یہاں تک کہ وہ فرشتے اس روح کو اس سے لے لیتے ہیں. فیجعلوہا فی ذالک الکفن وفی ذالک الحنوط، تو یہ فرشتے جو پہلے آئے تھے، جنہیں آپ رحمت کے فرشتے کہہ سکتے ہیں دیگر احادیث کی روشنی میں، وہ اس روح کو اس کفن میں ڈال دیتے ہیں جو کہاں سے لے کر آئے تھے؟ جنت سے، اور اس خوشبو میں اس کو ڈال دیتے ہیں. فذلک قولہ تعالی، اور یہی وہ صورتحال ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں توفتہ رسلنا وہم لا یفرطون، کہ اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے، ہمارے نمائندے. اللہ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا رسولنا ہمارا ایک فرشتہ، کہا رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے. وہم لا یفرطون، اور وہ کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتے، یعنی کہ جلدی سے اس روح کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں. وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، اس روح سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے. وہ خوشبو کیسی ہوگی؟ فرمایا زمین پہ موجود جو بہترین کستوری ہے، اس کستوری کی مہک کی طرح اس سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے. زمین پہ موجود سب سے بہتر کستوری. فَيَصْعَدُونَ بِهَا، یہ فرشتے اب اس روح کو لے کر چڑھتے ہیں. فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلَئٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ، جب بھی یہ فرشتے اس روح کو لے کر فرشتوں کی کسی جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ فرشتے کہتے ہیں یہ اتنی اچھی روح کون سی ہے، اتنی خوشبو والی روح کون سی ہے، اتنی عمدہ روح کون سی ہے. فیقولون، تو اس روح کو لے جانے والے فرشتے کہتے ہیں فلان ابن فلان، یہ فلاں آدمی کا بیٹا فلاں ہے. بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا، یہ فرشتے روح کو لے جانے والے اس کا تعارف کرواتے ہوئے اس کا وہ بہترین نام لیتے ہیں جس نام کے ساتھ وہ دنیا میں مشہور تھا. حتیٰ ينتہوا بها الى السماء الدنیا، اب یہ اس روح کو لے کر کہاں پہنچتے ہیں؟ آسمان دنیا تک، پہلے آسمان تک پہنچ گئے. فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ، اب یہ روح لے جانے والے فرشتے آسمان کے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دروازہ کھولو، ہم نے داخل ہونا ہے. فَيُفْتَحْ لَهُمْ، تو ان کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے. فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا، ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس روح کو رخصت کرنے کے لیے، الوداع کہنے کے لیے اس آسمان تک جاتے ہیں جو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اوپر ہوتا ہے. حَتَّى يُنْتَهَا بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، یہاں تک کہ اس مومن بندے کو، اس روح کو 7ویں آسمان پہ پہنچا دیا جاتا ہے. فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اکتبوا کتاب عبدی فی علیین، میرے بندے کا اعمال نامہ لکھ دو علیین میں. تو روح کو نہیں بھیجا جا رہا، کس کو بھیجا جا رہا ہے؟ اعمال نامے کو. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی وما ادراک ما علیون، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں کیا معلوم علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ ایک کتاب ہے، واضح کتاب، جہاں حاضر ہوتے ہیں مقرب فرشتے. فیکتب کتابہ فی علیین، چنانچہ اس کے اعمال لکھ دیے جاتے ہیں کہاں؟ علیین میں. ثم یقال، پھر کہا جاتا ہے اعیدوہ الی الارض، اس مومن بندے کو زمین میں واپس لے جاؤ. فإنی وعدتہم، کیونکہ میں نے ان بندوں سے وعدہ کیا ہوا ہے کیا؟ کہ انی منہا خلقتہم، کہ میں نے ان کو زمین سے پیدا کیا ہے. وفیہا اعیدہم، اور زمین میں ہی میں واپس ان کو لٹاؤں گا. ومنہا اخرجہم تارۃ اخری، اور زمین سے ہی دوسری بار ان کو نکالوں گا. کب نکالوں گا؟ جب قیامت قائم کی جائے گی. فَيُرَدُّ إِلَى الْأَرْضِ، چنانچہ اسے زمین کی طرف واپس لٹا دیا جاتا ہے.
وتعاد روحه فی جسدی، اور اس کی روح کو اس کے جسم میں لٹا دیا جاتا ہے. فإنه يسمع خفق نعال اصحابه اذا ولوا عنه، اور یہ اپنے اصحاب، اپنے دوستوں اور دیگر جو اس کے لوگ ہیں ان کے جوتوں کی آہٹ کو سن رہا ہوتا ہے جب وہ واپس جا رہے ہوتے ہیں. اذا ولوا عنه مدبرین، جب وہ اس سے کیا جا رہے ہوتے ہیں؟ واپس جا رہے ہوتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ میت اس موقع پہ جب اس کو دفنایا جاتا ہے واپس جانے والوں کے قدموں کی آہٹ کو سنتی ہے. اور یہاں پہ آپ نے کہا کہ ان کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے، یہ نہیں کہا ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے، ان کی دعائیں سن رہا ہوتا ہے، ان کے رونے کی آواز کو سن رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں کہا، کیونکہ عام قانون کیا ہے کہ انک لا تسمع الموتى، آپ فوت شدہ کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے. قرآن کا عام اصول کیا ہے کہ وما انت بمسمع من فی القبور، کہ جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. البتہ یہ اس میں استثناء آ گیا. اب ہم کہیں گے کہ مردے عام طور پہ نہیں سنتے، لیکن مردہ جب اس کو دفنایا جاتا ہے واپس جانے والوں کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے، اس کے علاوہ آوازوں کو سنتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں سنتا. دلیل قرآن کی وہ آیتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں. اور یہاں پہ آپ نے یہ بھی نہیں کہا، نوٹ کیجئے گا، کہ یہ جانے والوں کے چہروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ان کو پہچان رہا ہوتا ہے. کیا کہا ہے؟ ان کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے بس. فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ شَدِيدَ الْانْتِحَارِ فَيَنْتَحِرَانِهِ وَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ، اب اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، ڈانٹنے والے فرشتے. وہ اس کو ڈانٹتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں. ہمارا آج کا مسئلہ نمبر 70، اس میں امام ربانی نے کیا کہا تھا کہ میت کو بٹھایا جاتا ہے اور اس کی روح اس میں لٹائی جاتی ہے اور اس سے سوال کیے جاتے ہیں. تو یہ اسی لیے پوری حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ کیونکہ اس میں یہی مسائل آ رہے ہیں. تو اس کو یہ دونوں فرشتے بٹھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں مر ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ فیقول، تو کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب کون ہے؟ میرا رب اللہ ہے. یعنی کہ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب پالنے والا، رب پیدا کرنے والا، رب مالک، رب سارے امور کی تدبیر کرنے والا. اب جن کا عقیدہ یہ تھا کہ مدبر الامور، مشکل کشا، حاجت روا اللہ کے علاوہ اور بھی ہیں، وہ کیا قبر میں جواب دیں گے؟ توحید میرے بھائیوں، میری بہنوں، بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ توحید پہ ہیں. تو یہ کیا کہے گا؟ ربی اللہ، میرا رب کون ہے؟ اللہ. فیقولان لہ، تو وہ فرشتے اس سے کہیں گے ما دینک کا، تمہارا دین کیا ہے؟ فیقول، تو وہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین کیا ہے؟ اسلام. فیقولان لہ، تو وہ فرشتے اس سے کہیں گے ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ آدمی کیا تھا جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ اس کا مقام کیا تھا؟ اس کی حیثیت کیا تھی؟ وہ آدمی جو تم میں بھیجا گیا تھا. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ آدمی. تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت قبر میں کوئی تصویر ہوتی ہے جس کی طرف اشارہ کر کے فرشتے کہتے ہیں یہ آدمی؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ایسی بات کئی لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، کہتے ہیں اس لیے تو فرشتے کہہ رہے ہیں یہ آدمی. تو ہماری گزارش یہ ہے کہ یہ تو انداز ہوتا ہے گفتگو کرنے کا، یہ تو اور احادیث میں بھی آیا ہے. مثال کے طور پہ جب کیسر روم کا شہنشاہ ہرقل، اس کے پاس ابو سفیان کو لے جایا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تب ابو سفیان مسلمان نہیں تھے. تو ہرقل نے کیا کہا تھا کہ تمہاری اس آدمی کے بارے میں کیا رائے ہے جو سمجھتا ہے کہ میں نبی ہوں؟ اس آدمی کے بارے میں
تو کیا نبی علیہ السلام وہاں پہ موجود تھے یا آپ کی تصویر تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ آدمی کہتے ہیں ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فیقولان لہ، تو فرشتے اس سے کہتے ہیں وما عملک، تیرے اعمال کیا تھے، تو دنیا میں کیا کرتا رہا. یہ سوال نمبر 3 ہوا کہ 4؟ سوال نمبر 4 ہے. اسی لیے کئی لوگ کہتے ہیں آج کہ یہ بات غلط ہے کہ قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں، صحیح بات یہ کہ قبر میں 4 سوال ہوتے ہیں. تو آپ کا موقف کیا ہوگا؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ قبر میں 3 ہی سوال ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ سوال جو ہر میت سے ہوتے ہیں وہ 3، چوتھا سوال اس میت سے جو کامیاب ہو گئی ہے. جو میت پہلے 3 سوالوں کے جواب دینے میں کامیاب ہوئی ہے اس سے چوتھا سوال ہوتا ہے، ہر ایک سے نہیں ہوتا. تو یہ کیا سوال ہے؟ وما عملک، تمہارے اعمال کیا تھے، تو کیا کرتا رہا بھائی. فیقول، تو وہ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ہی بنائے. یا اللہ ہمیں بھی قبر میں ثابت قدمی دینا، ہمارے پاس بھی یہی فرشتے آئیں اور ہمیں بھی ایسے ہی توفیق دینا درست جواب دینے کی. وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا رہا. ہاں جی، اب جو میرے بھائی اوپر دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں جانتے اور نہ ہی سیکھ رہے ہیں، یا میرے وہ بھائی جو تلاوت نہیں کرتے، وہ کیا قبر میں جواب دیں گے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، فآمنت بہ، اور میں اس پہ ایمان لے کر آیا، وصدقت، میں نے اس کی تائید کی، تصدیق کی. اس سے کیا پتہ چلا کہ صرف تلاوت بھی کافی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، تاکہ آپ سمجھ کر پھر ایمان بھی لائیں، سمجھ کر اس کی تصدیق و تائید کرنے والے بنیں. آج ہمارے بچے کتنی تیاری کرتے ہیں، کس کی؟ میڈیکل کے انٹری ٹیسٹ کی. والدین کی جانیں لٹکی ہوتی ہیں، دعائیں کروائی جا رہی ہوتی ہیں کہ ہمارا بچہ میڈیکل کالج میں اس کو داخلہ مل جائے، انٹری ٹیسٹ میں پاس ہو جائے، اور پھر اس کے بعد وہ 4 سال جو تعلیم لیتا ہے اس میں بھی دعائیں، خرچہ، پیسہ. اس سے کہتے ہیں بیٹا تم بس پڑھو، خرچہ کرنا ہمارا کام. وہ رٹے لگاتا ہے، نیندیں حرام کرتا ہے، یہ اپنے گھر میں خرچہ کم کرتے ہیں، گھر میں کھانے میں کمی کر دیتے ہیں، باقی بچوں کی خوراک کم کر دیتے ہیں. نہیں، وہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کامیاب ہو جائے. اور بننا کیا ہے؟ کہ ڈاکٹر. اور یہ آخری زندگی، جنت کا سودا، اس کے لیے کتنی تیاری ہونی چاہیے، سوچ لینا چاہیے مجھے اور آپ کو. فَيَنْتَهِرُهُ، تو فرشتہ اس کو ڈانٹ کر کہتا ہے مر ربک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے. اور یہ آخری امتحان ہوتا ہے جو مومن کا لیا جاتا ہے، یہ آزمائش ہوتی ہے. فَذَلِكَ حِينَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، یہی وہ صورتحال ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا. سورہ ابراہیم 13واں سپارہ، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیاوی زندگی میں قول ثابت کے ساتھ استقامت دیتا ہے، تسلی دیتا ہے، قائم و دائم رکھتا ہے. قول ثابت سے مراد کیا ہے؟ کلمہ توحید. اور اس آیت میں آیا وہ فی الآخرت، اور آخرت میں بھی. فیقول، تو یہ آدمی کہتا ہے میرے رب اللہ تعالیٰ، میرا دین اسلام، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فینادی مناد فی السماء، آسمان میں آواز دینے والا آواز دیتا ہے، ان صدق عبدی، کہ میرے بندے نے سچ کہا. کیا سچ کہا؟ یعنی کہ رب اللہ ہے، دین اسلام ہے، نبی محمد ہیں، اور یہ کہ یہی اس کا عقیدہ تھا، یہ سب باتیں ٹھیک ہیں. اور دنیا میں جب یہ باتیں کرتا تھا وہاں بھی سچ کہتا تھا. فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کو جنت کا بستر فراہم کر دو، اس کے لیے جنت کا بستر لگا دو. وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور اسے جنت کا لباس پہنا دو. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ،
اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو. فَيَأْتِيهِ مِن رَوْحِهَا وَطِيبِهَا، اب اس کے پاس جنت کی خوشبو آتی ہے، جنت کی راحتیں آتی ہیں، جنت کی تازگی آتی ہے. وَيُفْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر اس کے لیے کشادہ کر دی جاتی ہے. اتنا تو دنیا میں ہمارا کھلا گھر نہیں ہوتا، چھوٹا سے کمرے میں ہم رہتے ہیں، اور قبر میں ایمان والا جو ہے اس کی قبر کتنی کشادہ کر دی تھی جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے. اب ہماری نگاہ کتنی دور جاتی ہوگی؟ 1 کلومیٹر تو آسانی سے جاتی ہے، 1.5 کلومیٹر چلی جاتی ہے. بھائی کہہ رہے ہیں عبداللہ راؤ بھائی، وہ کہہ رہے ہیں کہ 1.5 کلومیٹر تک چلی جاتی ہے. دیکھ لیں کہ کس قدر نعمتیں ملتی ہیں مومن بندے کو. اور یہاں پہ میرا اور آپ کے ایمان کا بھی امتحان ہے کہ کیا ان معلومات پہ ہم یہاں ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، یا ہم یہ کہتے ہیں ان کی طرح جو منکرین احادیث میں سے ہیں، جو عقل پرست ہیں، جو دین کی صرف وہ باتیں لیتے ہیں جو ان کی عقل میں آ جائیں، یا جو لبرل ہیں، وہ تو کہیں گے بھئی ہم تو دیکھتے ہیں قبر کے ساتھ قبر بنی ہوتی ہے. قبر کے ساتھ کیا بنی ہوتی ہے؟ قبر. تو جگہ اتنی نہیں ہوتی کہ جناب اس کی قبر کو کشادہ کیا جائے. ہم کہتے ہیں تم اپنی عقل کے مطابق بات کر رہے ہو، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی قدرت بتا رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ کی قدرت. میں یہاں چھوٹی سی مثال دوں گا، فوری طور پہ میرے ذہن میں آئی ہے. ماؤں بہنوں سے معذرت کے ساتھ، بچہ پیدا ہوتا ہے عام طور پہ کتنے کلو کا ہوتا ہے؟ 3 کلو، 2.5 کلو، 3 کلو کا بچہ ہوتا ہے. وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، شرمگاہ سے نکلتا ہے. یہ شرمگاہ بہت تنگ ہوتی ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ اسی شرمگاہ سے 3 کلو کے بچے کو نکالتے ہیں یا نہیں نکالتے؟ اور اللہ اس وقت اس کو کشادہ کرتے ہیں. یہ چھوٹی سی مثال میں نے دی ہے آپ کو. تو یہ ہے اللہ کی قدرتیں. اللہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے. اور پھر ایک اور بات پہ آپ ذرا میرے رب کی قدرت دیکھیں. پانی کا وہ قطرہ نطفہ جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر کبھی آپ نے وہ دیکھا ہے اس کے اوپر غور کریں، کیا اس کے اندر کوئی ہڈی نظر آتی ہے؟ کیا اس کے اندر کوئی گوشت نظر آتا ہے؟ وہ پانی جس میں کوئی ہڈی نہیں، کوئی گوشت نہیں، کوئی خون نہیں، کوئی بال نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے کیا پیدا کرتے ہیں؟ مجھے اور آپ کو. 5 فٹ کا انسان اس سے اللہ تعالیٰ بناتے ہیں. موٹا سر، لمبا بازو، ہڈیاں، گوشت، خون، معدہ، دل، جگر، ٹانگیں، کان، آنکھیں، ناک، یہ سب میرے رب کی قدرتیں ہیں. تو ان کو دیکھیں اور پھر ان چیزوں پہ ایمان لائیں اور اپنے ایمان میں اضافہ کریں. اللہ تعالیٰ پہ آپ کا ایمان بڑھنا چاہیے، کم نہیں ہونا چاہیے. پھر کیا ہوتا ہے؟ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ، اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے جس کا چہرہ بہت ہی حسین و جمیل، حسن الثیاب، کپڑے بڑے شاندار، بڑے عمدہ، طیب الری، جس سے بڑی عمدہ خوشبو آ رہی ہوتی ہے. فیقول، تو یہ مومن اس کو دیکھ کے کہتا ہے، وہ آ کر اس مومن سے کہتا ہے وہ آدمی، ابشر بالذی یسرک، خوش ہو جاؤ اس پہ جس کی وجہ سے تمہیں بڑی خوشی ملے گی. ابشر برضوان من اللہ، خوش ہو جاؤ کہ اللہ تمہارے اوپر راضی ہے. وجنات فیہا نعیم مقیم، تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے جس میں نعمتیں ہیں، ہمیشہ کی نعمتیں، ختم نہ ہونے والی نعمتیں. ھذا یومک الذی کنت توعد، یہ ہے وہ دن جس کا تجھ سے وعدہ کیا جا رہا تھا. فیقول لہ، تو وہ آدمی کون؟ وہ قبر والا،
وہ اس آدمی سے کہتا ہے خوشخبری دینے والے سے وَأَنْتَ فَبَشَّرَكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ مَنْ أَنْتَ، اللہ تعالیٰ تجھے خیر کی خوشخبریاں دے، تو کون ہے؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالْخَيْرِ، تیرا چہرہ ایسا چہرہ ہے جو خیر والا چہرہ ہے، جس سے خیر ملتی ہے۔ فَيَقُولُ، تو کہتا ہے انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ قبر میں کیا کام آئیں گے؟ نیک اعمال، صرف آرزوئیں نہیں، تمنائیں نہیں، نیک عمل ہوں تیرا۔ فواللہ ما علمتک الا کنت سریعا فی طاعت اللہ بطیئا فی معصیت اللہ فجزاک اللہ خیرا۔ نیک عمل اب اس سے مخاطب ہو کے کہتا ہے، یہ آدمی اس سے اب کہہ رہا ہے جو کہ دراصل نیک عمل ہے، کہ میری گواہی تیرے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کے معاملے میں تو بڑا تیز تھا، نماز کا وقت آتا بھاگ کے جاتا تھا، جلدی سے جاتا تھا، تلاوت کے معاملے میں تو بڑا شیر تھا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے معاملے میں تو بڑا بہادر اور شیر تھا، بطیئا فی معصیت اللہ، اگر کبھی تو نے گناہ کیے بھی ہیں تو تیرا دل نہیں مانتا تھا، گناہ جو چندے کیے ہیں وہاں پہ بھی تیرے قدم آگے بڑھتے نہیں تھے، بڑی سستی سے تو جاتا تھا، اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے۔ ثم یفتح له باب من الجنہ، پھر اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، وباب من النار، اور ایک دروازہ جہنم کی طرف سے بھی کھول دیا جاتا ہے، حالانکہ ہے کون؟ مومن، کامیاب انسان۔ کیوں؟ یقال، اس سے کہا جاتا ہے ھذا منزلک لو عصیت اللہ ابدلک اللہ بہ ھذا، یہ تیرا ٹھکانہ تھا جہنم میں اگر تو اللہ کی نافرمانی کرتا رہتا، لیکن اللہ نے تجھے اس سے بچا کے اب تجھے جنت والا ٹھکانہ دیا ہے۔ جہنم کا ٹھکانہ دیکھے گا تجھے احساس ہوگا نا کہ میں کتنی یعنی کہ کتنے بڑے عذاب سے بچ گیا ہوں۔ فَإِذَا رَآ مَا فِي الْجَنَّةِ قَالَ، جب وہ جنت کی نعمتیں دیکھے گا، اب جنت میں داخل تو نہیں ہوا، صرف دیکھ رہا ہے، کہے گا ربی عجل قیام الساعہ، یا اللہ جلدی سے قیامت قائم کر دے، کئی ما ارجع الی اہلی و مالی، تاکہ میں اپنے اہل و عیال میں جا سکوں، اپنے مال میں جا سکوں۔ فیقال لہ اسکن، تو اس سے کہا جاتا ہے پرسکون ہو جا۔ قال، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ، اور کافر بندہ، اذا کان فی انقطاع من الدنیا، جب دنیا سے جانے والا ہوتا ہے، وَإِقْبَالٍ مِّنَ الْآخِرَةِ، آخرت کی طرف منتقل ہونے والا ہوتا ہے، نزل الیہ من السماء ملائکہ غلاظ شداد سود الوجوہ معہم المسوح من النار، تو آسمان سے وہ فرشتے آتے ہیں جو بڑے سخت ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، سیاہ چہروں والے ہوتے ہیں، ان کے پاس کپڑا ہوتا ہے لیکن جہنم کا، بڑا ٹاٹ قسم کا کپڑا۔ فیجلسون منہ مد البصر، وہ دور دور بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک اس کی نگاہ جا رہی ہوتی وہاں تک۔ ثم یجیء ملک الموت، پھر موت کا فرشتہ آتا ہے، حتیٰ یجلس عند رأسہ، یہاں تک وہ بیٹھ جاتا ہے اس کے سر کے پاس آ کر۔ فیقول، تو وہ کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، اے بد روح، اے خبیث روح، باہر نکل، اللہ کا غضب تیرا منتظر ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فتفرق فی جسدہ، جب یہ موت کا فرشتہ کہتا ہے کہ نکل، اللہ کا غضب تیرا انتظار کر رہا ہے، تو اس کی روح اس کے جسم میں پھیل جاتی ہے، یعنی کہ باہر نکلنے سے انکار کر دیتی ہے، باہر نکلنے سے بچنے کی کوشش کرتی ہے۔ فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ، تو وہ اس روح کو ایسے نکالتا ہے جیسے گوشت بھوننے والی سیخ کو ایسی روئی سے نکالا جائے جو تر ہو۔ اب جو سیخ ہے اس کے وہ کیا لگے ہوں گے، یعنی کہ لوہا لگا ہوگا جو اٹک جائے گا، وہ گلی روئی سے نکلے گا نہیں، بڑی مشکل سے اس کو نکالا جائے گا، اور جب نکالیں گے تو روئی بھی پھٹے گی۔ تو ایسے ہی اس روح کو نکالا جاتا ہے۔
تو کیا ہوتا ہے، اس سے اس کی رگیں اور اس کے پٹھے پھٹتے ہیں. فَيَلْعَنُهُ كُلُّ مَلَكٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے مابین موجود ہر فرشتہ اس پہ لعنت کرتا ہے. وَكُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ، اور آسمانوں پہ موجود ہر فرشتہ اس پہ لعنت کرتا ہے. وَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، اور آسمان کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں. ہر دروازے کے فرشتے دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہ روح ہماری طرف سے اوپر چڑھ کر نہ جائے. اب اس روح کو موت کا فرشتہ پکڑ لیتا ہے. جب وہ پکڑ لیتا ہے تو یہ فرشتے جو پہلے سے آئے تھے عذاب والے فرشتے، وہ اس کے ہاتھ میں اس روح کو آنکھ جھپکنے کی مدت کے برابر بھی نہیں رہنے دیتے، بلکہ اس سے لے لیتے ہیں، اور وہ جو کپڑا لے کر آئے ہوتے ہیں جہنم کا کپڑا، سخت ترین کپڑا، اس میں اس کو ڈال دیتے ہیں، اور اس سے بدبو آ رہی ہوتی ہے. کیسی بدبو، کتنی زیادہ بدبو. روئے زمین پہ موجود جو سب سے گندا مردار ہے اس کی بدبو کی طرح اس سے بدبو آ رہی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی جانور کتا وغیرہ مرا ہوا ہو تو ہم اس کے پاس سے نہیں گزر سکتے، وہاں رکنا مشکل ہو جاتا ہے، اتنی گندی بدبو آ رہی ہوتی ہے. تو یہ فرشتے اس کو لے کر چڑھتے ہیں، اور جب بھی وہ فرشتوں کے کسی گروہ کے پاس سے گزرتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں ما ھذا الروح الخبیث، یہ خبیث روح کس کی ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں ہے، فلاں آدمی کا بیٹا فلاں ہے. اس کا وہ برا نام لیتے ہیں جو دنیا میں لیا جاتا تھا. اگر دنیا میں اس کے کئی ایک نام تھے، ان میں سے جو سب سے گندا نام ہوتا ہے وہ لیا جاتا ہے. یہاں تک کہ فرشتے اس کو لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں، اور آسمان کے فرشتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے لیے دروازہ کھولا جائے، لیکن اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا. اس موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی. یہ آیت کس صورت کی ہے؟ سورہ اعراف کی، کہ لا تفتح لهم ابواب السماء، کہ ان کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے. ولا يدخلون الجنہ، نہ یہ جنت میں داخل ہو سکیں گے. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہ ان کا جنت میں داخل ہونا ایسے ہی ناممکن ہے جیسے سوئی کے ناکے میں اونٹ کا داخل ہونا. سوئی اس کا جو ناکا ہوتا ہے جس میں دھاگا ڈالتے ہیں، کیا وہاں اونٹ داخل ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ تب کہتے ہیں، یہ دیکھیے الفاظ غور کیجئے، ان کا تعلق ہے ہمارے مسئلے سے جو ہم پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اکتبوا کتابہ فی سجین، اس بندے کا اعمال نامہ لکھ دو سجین میں. فی الارض السفلی، سب سے نچلی زمین میں. یہ اعمال نامہ کہاں پہنچ رہا ہے؟ سب سے نچلی زمین میں. ثم یقال، پھر کہا جاتا ہے اعیدوا عبدی الی الارض، میرے اس بندے کو زمین کی طرف لٹا دو. فانی وعدتم، کیونکہ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں نے ان کو زمین سے پیدا کیا ہے، زمین پہ لٹاؤں گا اور وہیں سے دوبارہ ان کو نکالوں گا. فتطرح روحہ من السماء طرحا، اس کی روح کو آسمانوں سے پھینکا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ جسم میں داخل ہو جاتی ہے. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی وَمَن یشرک باللہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا ہے. فَتَخْطَفُ الطَّيْرُ، اب اس کو پرندے نوچ لیں. او تہوی بہ الریح، یا ہوا اس کو لے جائے فی مکان صعیق، دور کی جگہ میں. اگر کسی کو آسمان سے نیچے پھینک دیا جائے، اب اس کا انجام کیا ہوگا، حشر کیا ہوگا؟ یا تو راستے میں پرندے اس گوشت کو نوچ لیں گے، پکڑ لیں گے، کھائیں گے، اور یا ہوا اس کو دور کہیں جا کے پھینک دے گی. فرمایا مشرک کا یہی حال ہے. جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے، توحید پہ قائم و دائم نہ رہے، اس کو قبروں کے مجاور مل جائیں گے، بت پرست مل جائیں گے، اپنے ساتھ لگا لیں گے. اور اگر یہ ان کے ہتھے نہیں چڑھے گا، ان سے بچ بھی گیا، تو پھر کہیں دور نکل جائے گا، اللہ کا منکر بن جائے گا، ملحد بن جائے گا. فرمایا نبی علیہ السلام نے اب اس کی روح اس کے جسم میں لٹائی جا چکی ہے،
اور وہ سنتا ہے اپنے دوست احباب اپنے رشتہ داروں کے جوتوں کی آہٹ کو اذا ولوا عنہ جب وہ اس سے اعراض کر کے جا رہے ہوتے ہیں. ویاتیہ ملکانی اب اس کے پاس بھی دو فرشتے آتے ہیں ڈانٹنے والے. وہ اس کو ڈانٹتے ہیں اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں من ربک کا تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہا لا ادری مجھے نہیں پتا. ہا یہ الفاظ کب استعمال کیے جاتے ہیں؟ یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جب انسان کو سمجھ نہ آئے کہ میں کیا کہوں. کہتا ہا لا ادری مجھے نہیں پتا. فرشتے سے کہتے ہیں تمہارا دین کیا ہے؟ کہتا ہے ہا لا ادری مجھے نہیں پتا. فرشتے کہتے ہیں تمہارا اس آدمی کے بارے میں کیا موقف تھا جس کو تم میں بھیجا گیا تھا؟ تو اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ اس آدمی کے نام کیا تھا. تو اس سے کہا جاتا ہے محمد. تو وہ آگے سے کہتا ہا لا ادری مجھے نہیں پتا. میں نے لوگوں کو سنا تھا کہ وہ یہ بات کہتے تھے. تو اس سے کہا جائے گا لا دریتا ولا تلوتا نہ تو نے اس بارے میں علم لیا اور نہ تو نے کتاب پڑھی. قرآن نہ پڑھنا علم نہ لینا جرم ہے. فینادی منادی من السماء تو پھر آسمان سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے ان کذبا کہ اس نے جھوٹ بولا. یا تو مراد یہ کہ قبر میں سوالوں کا جواب دیتے ہوئے یا دنیا میں جھوٹ بولتا رہا. فافرشوا له من النار اس کا بستر لگا دو جہنم میں سے. وفتحوا له بابا الى النار اور اس کے لیے دروازہ کھول دو جہنم کی طرف. فیاتیہ من حرها وسمومها تو اس کے پاس اب آتی ہے گرم جہنم کی گرمی گرم ہوائیں اور تپش. یہاں پہ اس آیت پہ بھی غور کریں جو قرآن میں آئی ہے 24ویں اس پارے میں. اللہ تعالیٰ نے کہا فرعون اس کے حواریوں کے بارے میں النار یعرضون علیہ غدوا وعشیا. النار یعرضون علیہ غدوا وعشیا کہ یہ لوگ صبح و شام آگ کے سامنے ان کو پیش کیا جاتا ہے. اور یہاں پہ بھی حالت دیکھیں کہ دروازہ کھول دیا گیا جہنم کی گرمی آ رہی ہے. وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ اس کے لیے اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے. حَتَّى تَخْتَلِفَ فِي أَضْلَاعُهُ یہاں تک اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو رہی ہوتی ہیں. اب اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے بدصورت گندے کپڑوں والا جس سے شدید بدبو آ رہی ہوتی ہے اور وہ آ کر کہتا ہے ابشر بالذی یسؤک تمہارے لیے ایسی خوشخبری ہے جو سن کے تمہیں بری لگے گی. ھذا یومک الذی کنت توعد یہ ہے وہ دن جس کے بارے میں تجھے دھمکی دی جاتی تھی خبردار کیا جاتا تھا. تو وہ آدمی آگے سے کہتا ہے وَأَنْتَ فَبَشَّرَكَ اللَّهُ بِالشَّرِّ مَنْ أَنْتَ تو اللہ تجھے شر کی خوشخبری دے تو کون ہے؟ تیرا چہرہ تو بڑا برا چہرہ لگ رہا ہے. وہ کہتا ہے انا عملک الخبیث میں تمہارا بد عمل ہوں. فواللہ ما علمت الا كنت بطیئا عن طاعت اللہ سریعا الى معصیت اللہ میری گواہی تیرے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کے کاموں میں تو پیچھے پیچھے رہتا تھا. نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا تھا, روزے رکھنے کو تیرا دل نہیں چاہتا تھا, حج کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا, عمرہ کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا, اذکار کو دل نہیں چاہتا تھا, صدقہ خیرات کو دل نہیں چاہتا تھا. تو اللہ کی اطاعت کے کاموں سے پیچھے رہنے والا تھا, نافرمانی میں تو سب سے آگے نکلنے والا تھا. فجزاک اللہ شرّا اللہ تجھے برا ترین بدلہ دے, بدترین سزا دے. پھر اس پہ ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے ایک ایسے فرشتے کی جو اندھا ہوتا ہے, بہرا ہوتا ہے, گونگا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے. ایسا لوہے کی ایسی چیز ہوتی ہے اگر اس کے ساتھ فرمایا لو ضرب بہا جبل کان ترابا اگر وہ پہاڑ پہ مارا جائے, اس سے پہاڑ کی پٹائی کی جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, مٹی بن جائے. فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةً تو یہ فرشتہ اس کی پٹائی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ مٹی بن جاتا ہے. پھر اللہ اس کو لٹا دیتے ہیں ویسے اسی حالت پہ جس حالت پہ وہ پہلے تھا. پھر اس کو دوسری بار فرشتہ مارتا ہے
اب اس کے رونے کی، چیخنے کی آوازیں ہر چیز سنتی ہے سوائے جنوں کے اور انسانوں کے۔ آپ نے دیکھا ہوگا قبرستان سے کئی دفعہ جانور بھاگ رہے ہوتے ہیں، اچانک وہ آواز سنتے ہیں۔ ثم یفتح له باب من النار، پھر اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور آگ کے بستر اس کے لیے بچھا دیے جاتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے ربی لا تقیم الساعہ، اے میرا، میری دعا یہ ہے کہ قیامت قائم نہ کرنا۔ حالانکہ عذاب میں ہے لیکن اس کو پتہ ہے آگے کا عذاب اس سے بھی سخت ہے، تو کیا کہتا ہے یا اللہ قیامت قائم نہ کرنا۔ مومن کیا کہتا ہے یا اللہ قیامت قائم کر تاکہ وہ جنت جس کو دیکھ رہا ہوں اس میں داخل ہو سکوں۔ تو یہ ہے وہ حدیث جس کو شیخ البانی نے اپنی کتاب احکام الجنائز میں نقل کیا ہے، اور انہوں نے یہ حدیث کن کن کتابوں سے جمع کی ہے؟ مسند احمد سے، ابو داؤد شریف سے، امام حاکم کی کتاب المستدرک سے، اور امام طیالسی کی کتاب سے، اور امام اجری کی کتاب الشریعہ سے، امام نسائی، امام ابن ماجہ۔ تو ان تمام کتابوں سے یہ حدیث امام البانی نے لی ہے اور اس کو ایک ایسی شکل دے دی ہے کہ جیسے یہ حدیث ایک ہی جگہ پہ آئی ہو، جبکہ یہ مختلف مقامات پہ آئی ہے، لیکن زیادہ تر اس کا حصہ مسند احمد میں ایک ہی جگہ پہ آیا ہے۔ تو اب آپ آئیے ایک دفعہ پھر امام بربہاری کیا کہہ رہے تھے۔ امام بربہاری کہتے ہیں مسئلہ نمبر 69 کے آخر میں کہ کافروں کی روحیں اور فاجروں کی روحیں براہوت میں ہوتی ہیں اور یہ سجین میں ہے۔ براہوت کنواں جو ہے کہاں ہے؟ سجین میں ہے۔ تو میری گزارش یہ ہوگی کہ ہمیں ایسی کوئی آیت یا صحیح حدیث نہیں مل سکی جس سے پتہ چلے کہ کافروں کی روحیں براہوت نامی یمن کی وادی میں یا کنویں میں ہوتی ہیں، ایسی کوئی دلیل نہیں مل سکی۔ اور یہ جو کہا ہے کہ یہ سجین میں ہوتی اور یہ کنواں پھر سجین میں ہے، تو اس بارے میں بتا دیا۔ سورہ مطففین کہتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ کافروں کا اعمال نامہ کہاں ہوتا ہے؟ سجین میں۔ اور سجین کا تعارف یہ ہے کہ کتاب مرقوم، یہ ایک واضح کتاب ہے۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر ہے 70، جس میں امام بربہاری کہتے ہیں والایمان، اور اس بات پہ بھی ایمان لانا ہوگا بأن المیت یقعد فی قبرہ، کہ میت کو اس کی قبر میں بٹھایا جاتا ہے، اور یہ بات ثابت ہے، حدیث ہم نے پڑھ لی ہے۔ وترسل فیہ الروح، اور اس میں روح کو بھیجا جاتا ہے، ڈالی جاتی ہے، بالکل صحیح ہے، یہ بات بھی ہم نے پڑھ لی ہے۔ حتی یسألہ منکر ونکیر عن الایمان وشرائعہ، یہاں تک کہ اس سے منکر نکیر سوال کرتے ہیں ایمان کے بارے میں اور شریعت کے دیگر امور کے بارے میں۔ تو یہ بات بھی ٹھیک ہے، ہم نے پڑھ لیا کہ 2 فرشتے آتے ہیں، لیکن جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اس میں ان کا نام منکر نکیر نہیں آیا، یہ آیا کہ 2 فرشتے آتے ہیں، ڈانٹنے والے ہوتے ہیں، لیکن منکر نکیر ان کا نام ہے، یہ کہاں پہ آیا ہے؟ یہ ترمذی شریف میں۔ ترمذی شریف میں حدیث کے صحابی نے بیان کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وہ حدیث اللہ کے رسول سے سنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نمبر کیا ہے ترمذی شریف میں اس حدیث کا؟ 1071 1071، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان 2 فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ منکر نکیر۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا دیکھتے ہیں امام طحاوی کو، اور اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ آخری بات جو امام بربہاری نے کہی ہے کہ پھر اس کی روح کو بغیر کسی تکلیف کے نکال لیا جاتا ہے، تو اس کی کوئی دلیل مجھے تو نہیں مل سکی۔ یہاں پہ امام طحاوی بہت بڑے امام ہیں جن کی عقیدے کی کتاب ہے، اس کو کہتے ہیں العقیدہ طحاویہ۔ یہ کتاب، اس کتاب نے بڑی شہرت حاصل کی ہے اور اس کی بہت سی شروحات لکھی گئی ہیں۔ امام طحاوی جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے وہ 321 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ تو اس کتاب میں وہ کہتے ہیں وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ لِمَنْ كَانَ لَهُ أَهْلًا، کہ ہم عذاب قبر پہ بھی ایمان لاتے ہیں کہ عذاب قبر ہوتا ہے، دیا جاتا ہے اس آدمی کو جو عذاب قبر کا حقدار ہو۔
وسؤال منکر ونکیر فی قبرہ عن ربہ ودینہ ونبیہ، اور ہم اس بات پہ بھی ایمان لاتے ہیں کہ قبر میں منکر نکیر سوال کرتے ہیں رب کے بارے میں، دین کے بارے میں، نبی کے بارے میں، علی ما جاءت به الاخبار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن الصحابۃ رضوان اللہ علیہم، والقبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النیران، کہ ہم ایمان لاتے ہیں عذاب قبر پہ بھی اور قبر میں ہونے والے منکر نکیر کے سوال پہ بھی، اس کے مطابق، کس کے مطابق؟ ان احادیث کے مطابق جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آئی ہیں اور مروی ہیں، اور وہ جو معلومات صحابہ کرام سے آئی ہیں، اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ جو عبارت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کس کی ہے؟ امام طحاوی کی۔ پھر اس کی شرح لکھی ہے امام ابن ابی العز الحنفی نے، تو انہوں نے تفصیل کے ساتھ ان مسائل پہ گفتگو کی ہے۔ آخر میں وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قبر میں سوال صرف روح سے نہیں ہوتا، جو کہتے ہیں صرف روح سے ہوتا ہے یہ غلط ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ابن حزم نے کہا ہے اور یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس سے بھی برا قول اس آدمی کا ہے، اس سے بھی غلط موقف اس آدمی کا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں یہ سوال قبر میں صرف جسم سے ہوتا ہے، روح کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ کہتے ہیں صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے دونوں قول غلط ہیں، اور صحیح موقف یہ ہے کہ جب سوال ہوتا ہے تو تب انسان کے جسم میں اس کی روح موجود ہوتی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ قبر کا عذاب جو ہے وہ بھی جسم اور روح دونوں کو ایک ساتھ ہوتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اس پہ اتفاق ہے کہ روح کو نعمتیں ملتی ہیں اور عذاب ملتا ہے بدن سے الگ بھی اور بدن کے ساتھ جڑ کر بھی۔ مسئلہ نمبر 70 تھا، اس کے آخر میں امام بربہاری کیا کہتے ہیں، بلکہ اس جو آخر میں رہ گیا کہ میت جو ہے وہ جانتی ہے کہ کون زیارت کے لیے آیا ہے، اس مسئلے پہ، اور یہ کہ قبر میں نعمتیں بھی ملتی ہیں جو حقدار ہیں اور عذاب بھی ملتا ہے جو عذاب کے حقدار ہیں، اس موضوع پہ انشاءاللہ آئندہ درس میں گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے عقائد ٹھیک کرنے کی اور قرآن و حدیث کے مطابق بنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آپ سب احباب کا بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔